الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله کریم. آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 124 اس کا ترجمہ کنز ایمان اور تفسیر صراط الجنان سننے کی سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ترجمہ کنز ایمان. اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائی. فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. عرض کی اور میری اولاد سے. فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. تفسیر صراط الجنان میں ہے وَإِذِ ابْتَلَى اور جب آزمایا. یہود و نصارہ اور مشرکین عرب سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضل و شرف کی معترف اور آپ کی نسل میں ہونے پر فخر کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کے وہ حالات بیان فرمائے ہیں جن سے سب پر اسلام کا قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ پاک نے آپ علیہ السلام پر واجب کی وہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہیں. ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں. خدائی آزمائش یہ ہے کہ بندے پر کوئی پابندی لازم فرما کر دوسروں پر اس کے کھرے کھوٹے ہونے کا اظہار کر دیا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں بہت سے شرعی احکام بھی تھے، اور راہ خدا میں آپ کی ہجرت، بیوی بچوں کا بیابان میں تنہا چھوڑنا، فرزند کی قربانی وغیرہ سب شامل ہے. حوالہ تفسیر خاصن. آپ علیہ السلام تمام امتحانوں میں پورا اترے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام تمام امتحانوں میں پورا اترے اور اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو لوگوں کا پیشوا بنا دیا. آپ علیہ السلام خلیل اللہ قرار پائے. انبیاء کرام علیہ السلام کے باپ ہوئے. تمام دینوں میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا. سب کے نزدیک محبوب ہوئے. اس سے معلوم ہوا کہ شرعی احکام اور تکالیف اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، اور جو ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے وہ دنیا و آخرت کے انعامات کا مستحق قرار پاتا ہے. لِلنَّاسِ اماما لوگوں کے لیے پیشوا. یہاں امامت سے مراد نبوت نہیں، کیونکہ نبوت تو پہلے ہی مل چکی تھی، تبھی تو آپ کا امتحان لیا گیا، بلکہ اس امامت سے مراد دینی پیشوائی ہے، جیسا کہ جلالین میں اس کی تفسیر قدوۃً فی الدین یعنی دین میں پیشوائی سے کی گئی ہے. حوالہ جلالین مع جمل. وَمِن ذُرِّيَّتِي اور میری اولاد میں سے. جب اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا مقام عطا فرمایا تو آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے اپنی اولاد کے لیے بھی عرض کیا. اس پر فرمایا گیا کہ آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے وہ امامت کا منصب نہ پائیں گے. کافر ہوئے تو دینی پیشوائی نہ ملے گی، اور فاسق ہوئے تو نبوت نہ ملے گی، اور قابل ہوئے تو اللہ پاک اپنے کرم سے جسے جو چاہے گا عطا فرمائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ کافر مسلمانوں کا پیشوا نہیں ہو سکتا، اور مسلمانوں کو اس کی اتباع جائز نہیں. یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے دعا خیر کرنا سنت انبیاء ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک کوئی نعمت عطا فرمائے تو اولاد کے لیے بھی اس کی خواہش کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.